اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عین عبادت ہے۔ اسی طرح اسی حدیث پاک میں جو اگلے کلمات ہیں، ذکر الصالحین کفارہ، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کیونکہ یہ جو اگلے کلمات ہیں یا الفاظ ہیں حدیث پاک کے، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، تو میں نے طبرانی کی اتنی ہی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذکر الانبیاء من العبادات۔ اگر یہ مکمل حدیث پاک آپ سنیں تو یہ یوں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر الانبیاء من العبادات، ذکر الصالحین کفارہ، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف۔ آپ کسی بھی نبی کی شان کے بارے میں بولتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کسی بھی حال میں کسی بھی نبی کا ذکر یا ذکر خیر ہوتا ہے، چاہے وہ شاعری کی صورت میں، نثر کی صورت میں، ادب کی صورت میں، واعظ و نصیحت کی صورت میں، حدیث کی صورت میں یا قرآن کی صورت میں، تو ہر نبی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو جب نبی کا ذکر عبادت ہے، ہر نبی کا ذکر عبادت ہے، تو امام الانبیاء کے ذکر کی کیا شان ہوگی؟ انبیاء علیہ السلام کے امام الانبیاء کے ذکر کی کیا شان ہوگی؟ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذکر صالحین کفارہ، جب تم صالحین کا ذکر کرو گے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا جائے گا، یعنی تمہارے گناہ جھڑتے جائیں گے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، پھر جب تک تم صالحین کا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے رہو گے، تمہارے اوپر رحمت جو ہے وہ چھم چھم برستی رہے گی۔ یہ مکمل حدیث پاک کا متن ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ مفہوم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے آغاز میں جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عین عبادت ہے۔ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر اللہ کا حکم ہے، صالحین کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بالواسطہ اولیاء اللہ کا ذکر یا انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، اس لیے یہ عین عبادت ہے۔ جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جس بھی شعبہ زندگی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس طرح اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ اپنی کلاس میں کل جائیں یا اپنے کالج یونیورسٹی میں جائیں اور 10 اپنے کلاس فیلوز کو یا اپنے یونیورسٹی فیلو کو یا کالج فیلو کو کھڑے کر کے پوچھیں کہ آج آپ نے کتنا درود پاک پڑھا ہے، صرف 10 کو، کیونکہ لمبا چوڑا کو مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 10 لوگوں کو جو یونیورسٹی میں داخل ہوں، گیٹ تک داخل ہوں، کالج میں داخل ہوں، کلاس میں یہ سروے آپ کر سکتے ہیں، کینٹین پہ بیٹھ کے آپ یہ سروے کر سکتے ہیں، جہاں بھی آسانی والا ماحول آپ کو نظر آئے۔ یہ شافی کا آپ کے اوپر قرض ہے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر، اور بالخصوص جو ہمیں سنتے ہیں، یہاں تشریف لے کر آتے ہیں خانقاہ میں، یا سوشل میڈیا پہ ہمیں سنتے ہیں، سبسکرائبر ہیں، فالوورز ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں، ان کے اوپر یہ قرض ہے، میرا یہ سوال ہے
کہ انہوں نے یہ تحقیق کرنی ہے، پھر اپنی تحقیق کو اپنے نام اور شہر کے پتے کے ساتھ مجھے بھیجنا ہے۔ ہمارا جو آفیشیل نمبر ہے واٹس ایپ، اس پہ واٹس ایپ کریں، اور اگر مجبوری ہے کہ واٹس ایپ نہیں کر سکتے، کوئی خواتین ہے نہیں کر سکتی، تو جو کمیونٹی پوسٹ پہ اوپر کومنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے اس میں یہ اپنی تحقیق جو ہے وہ لکھ دیں، اپنے اعداد و شمار جو بھی آپ کو ملے وہ آپ لکھ دیں۔ جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ اگر آپ طالب علم ہیں یعنی اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے کالج، یونیورسٹی، اسکول میں یہ کام کریں۔ اگر آپ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنے جو 10 کولیگز ہیں ان سے پوچھیں کہ آج آپ نے درود پاک کتنا پڑھا ہے، آج آپ نے درود پاک کتنا پڑھا ہے۔ بس کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی تنقید نہیں کرنی، کوئی منفی بات نہیں کرنی، کوئی حوصلہ شکنی نہیں کرنی۔ انہیں کہنا جی میں ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح جواب دینا ہے، ہاں یا نہ، یا جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آج کتنا درود پاک پڑھا ہے، بس۔ اسی طرح مزدور طبقہ ہے، لیبر طبقہ ہے، جو ہمیں سنتا ہے یہاں آتا ہے، وہ اپنے شعبے کے اندر، خواتین ہیں وہ اپنے شعبے کے اندر، اگر وہ ورکنگ ویمنز ہیں تو اپنے شعبے کے اندر، اپنے آفیسز میں، اور اگر وہ ورکنگ ویمنز نہیں ہیں، سمپلی ہاؤس وائف ہیں یعنی محض گھر گرہستی کرتی ہیں، گھریلو خواتین ہیں، تو اپنے محلے کے اندر 10 خواتین سے پوچھنا ہے کہ آج آپ نے درود پاک کتنا پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے۔ اب یہ تو میرا آپ کے اوپر قرض ہو گیا کہ آپ ہمارے سے محبت کرتے ہیں تو ہم آپ سے اتنا کام تو لے سکتے ہیں نا، اتنا کام تو آپ سے لے سکتے ہیں نا، یعنی باپ اپنی اولاد سے اتنا تو کام لے سکتا ہے، تو ہم نے باپ ہونے کے ناطے، بڑے ہونے کے ناطے، شیخ ہونے کے ناطے، مرشد ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے، بڑا بھائی ہونے کے ناطے، جو رشتہ بھی آپ سمجھ دیں، ہم نے آپ کے ذمے ایک کام لگایا ہے، تو آپ کے اوپر یہ قرض ہے، یہ 2 4 5 دن میں آپ نے یہ کر کے سروے، تو آپ نے ہمیں یہ واٹس ایپ کرنا ہے۔ اب آپ یہ سروے کر کے کیا اعداد و شمار مجھے بھیجیں گے وہ میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں۔ وہ اعداد و شمار یعنی آپ نے تو ابھی سروے کرنا ہے نا، تو میں وہ بتا دیتا ہوں کہ کرنے کے بعد دنیا بھر سے جو سروے آئے گا اس کے اعداد و شمار کیا ہوں گے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ اللہ جب یہ سارے اعداد و شمار آئیں گے، چاہے وہ گھریلو خواتین کے آئیں، چاہے وہ ورکنگ ویمنز کے آئیں جو یعنی دفاتر میں خواتین کام کرتی ہیں، اس طرح جو مرد حضرات ہیں جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی طرح مزدور طبقہ ہے، اسٹوڈنٹس طبقہ ہے، صنعتکار طبقہ ہے، اور ویلا طبقہ ہے، بے روزگار طبقہ ہے، یعنی جو بھی شعبہ ہے کسی نہ کسی کے ساتھ تو آپ کا تعلق ہے نا۔ جس طرح اب ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمارا ڈاکٹروں کے ساتھ تعلق ہے، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو پیری مریدی کے ساتھ تعلق ہے، تو کسی نہ کسی کے ساتھ تو تعلق ہے نا۔ تو جب آپ یہ سروے کر کے اپنے اپنے شعبے کے لوگوں کا میرے پاس بھیجیں گے، تو جب اس سارے کو ہم اکٹھا کر کے اس کو کمپائل کریں گے تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا، نتیجہ نکلے گا، وہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم تنہائی میں بھی اسے دیکھ نہیں سکیں گے۔ ایسا بے شرمی والا، ایسا غفلت والا نتیجہ نکلے گا یا اعداد و شمار ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ نہیں سکیں گے، کملی والے کو کیا منہ دکھانا ہے اور ان کے رب کو کیا منہ دکھانا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات پہلے بتا دی ہے کہ وہ حضرات جو یہ کام کریں گے میرے کہنے پہ تو پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کیونکہ میرے کہنے پہ یہ کام آج کر رہے ہیں اور ہم پچھلے 23 سال سے یہ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں امت کی نبض کا پتہ ہے کہ امت اس وقت کہاں چل رہی ہے، اور آپ سے یہ کام اس لیے کروا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری تحقیق غلط ہو، یا میں بدگمان ہوں، یا میرے پاس ہی ایسے غافلین کی تعداد زیادہ آتی ہو سکتا ہے جس ماحول میں آپ بیٹھتے ہوں اس ماحول کے اندر بہت زیادہ ذکر اذکار کرنے والے، ذکر و فکر کرنے والے لوگوں کی تعداد ہو، تو مل جل کے کوئی ایسی اچھی فگر یا ایسے اچھے اعداد و شمار ہمیں مل جائیں جو حوصلہ افزا ہوں، جس سے ہمیں بھی کوئی تقویت ملے، ایک امید کی کرن ملے کہ ابھی امت میں دم خم ہے۔ لیکن جو نتیجہ آنا ہے
جس کا میں نے قیاس کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں. میں تو پچھلے 23 سال سے ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ نتیجہ ایسا یا اعداد و شمار آپ ایسے اکٹھے کر کے بھیجیں گے کہ تنہائی میں بھی آپ ان کو دیکھ نہیں سکیں گے. تو یہ جو سب کچھ میں آپ سے کروا رہا ہوں یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو آج میرے اوپر حالات ہیں یہ کیوں ہیں. باقی میں نے اعداد و شمار کو کیا کرنا ہے اور آپ نے یہ کام کر کے کیا کرنا ہے. جب ہم یہ اعداد و شمار اکٹھے کریں گے اور آپ اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں گے تو اللہ والو کیا ہوگا کہ جب آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کرو گے تو پھر ڈٹ کے بات کرو گے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پڑھی پڑھائی کتابوں کی بات نہیں کر رہا 200 سال پرانی، میں کل کی بات کر رہا ہوں. میں کل کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں اپنے دفتر کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں اپنی گلی کی بات کر رہی ہوں، میں اپنے آفس کی بات کر رہی ہوں، میں اپنے آفس کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے دوست احباب کی بات کر رہا ہوں. میں نے 10 لوگوں سے پوچھا، 10 کے 10 درود پڑھنے والے تھے. میں نے 10 لوگوں سے پوچھا، 10 میں سے ایک بھی درود پڑھنے والا نہیں تھا. جو آپ کا نتیجہ آیا ہوگا تو اس پہ آپ کیا کریں گے؟ ڈٹ کے بات کریں گے. اگر ان میں 8 پڑھنے والے ہیں، 7 پڑھنے والے ہیں، سارے کے سارے غافلین ہیں یا سارے کے سارے ذاکرین ہیں، جو بھی بات ہوگی پھر کیا ہوگا؟ آپ دھڑلے کے ساتھ اور ڈٹ کے بات کریں گے. تو اللہ والو جب ڈٹ کے بات کی جاتی ہے، جب الفاظ کے اندر جذبہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اللہ ان الفاظ کو دوسرے کے قلوب کے اندر، دلوں کے اندر اتار دیتا ہے. ان الفاظ کے اندر پھر تاثیر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ میں نے کام آپ حضرات کے ذمہ لگایا ہے. اور دوسری کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت امت کا کیا حال ہے. اگر اعداد و شمار جو میں نے قیاس کیا کہ ایسے آئیں گے کہ آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں، اعداد و شمار دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، جہاں ہم اعداد و شمار کا ہم ذکر کریں گے سوائے رسوائی اور ذلت کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا کہ تم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ وفا کی ہے. جو نبی پیدائش سے لے کے وصال تک تمہارے لیے اللہم اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی دعائیں کرتا رہا، اس نبی کے ساتھ تم نے یہ وفا کی ہے، اس نبی کے احسانات کا تم نے یہ بدلہ دیا ہے. تو ایسے اعداد و شمار جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے، اس کا میں نے قیاس کیا. لیکن ان اعداد و شمار سے جو ہمیں نفع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے مسائل کی وجہ کیا ہے. پھر جن 10 لوگوں سے آپ یہ سوال کریں گے انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ میرے مسائل کی، میری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے. آپ اپنے علاقے میں کام کرنے والے ایک ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو 10 لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. ہو سکتا ہے آپ اس جذبے کے ساتھ یہ سروے کریں کہ آپ کا جذبہ، آپ کی کوشش، آپ کی صحیح اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ سب کے قلوب کو پھیر دے. جو جواب دینے والے ہیں وہ اتنے نادم اور شرمندہ ہو جائیں کہ اپنے کیے پہ توبہ کر لیں اور حضور کی غلامی کی طرف لوٹ آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں، جس ذکر کے بارے میں کملی والے نے خود ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء علیہ السلام کا ذکر عین عبادت ہے. تو اللہ والو جب گناہ ہمیں غفلت کی وجہ سے گھیر لیتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر زندگی جو ہے وہ الجھتی نہیں بلکہ الجھتی ہی جاتی ہے. جتنا ہم اس کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اتنے ہی گنجل زیادہ پڑیں گے، اتنی ہی الجھتی جاتی ہے. زندگی پھر تب تک سیدھی نہیں ہوتی، سلجھتی نہیں جب تک کوئی سلجھانے والا سلجھائے نہ. وہ کب ملتا ہے، کب کرم ہوتا ہے، کتنے سال کے بعد ہوتا ہے، وہ پھر بھگتو کہ 10 سال کی سزا ملتی ہے، 20 سال کی سزا ملتی ہے، 5 سال کی سزا ملتی ہے. تو اللہ جو اعداد و شمار آپ حضرات اکٹھے کریں ان کو دیکھتے ہوئے اگر تو آپ کے اعداد و شمار بڑے حوصلہ افزا ہیں، اچھے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے لیے بھی مانگیں اور امت کے لیے بھی مانگیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر اعداد و شمار وہی ہیں جن کا میں قیاس کر رہا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں تو تب بھی اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کدھر چلی گئی ہے. جو اپنے نبی کے نہیں بنے
جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں موتی، جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو امت اپنے نبی کی نہیں بنی تو وہ کسی کی تو اولاد ہے نا، کسی کی تو اولاد ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کی کیسے بن جائے گی؟ وہ اپنے ماں باپ کی کیسے بن جائے گی؟ جن سے آپ سروے کریں گے وہ کسی استاد کے تو شاگرد ہیں نا، تو جو اپنے نبی کے نہیں بنے وہ اپنے استاد کے کیسے بن جائیں گے؟ جن کا آپ سروے کریں گے وہ کسی نہ کسی کے تو مرید ہوں گے نا، تو جو اپنے نبی کے نہیں بنے اپنے پیر کے کیسے بن جائیں گے؟ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اگر فیکٹری کے اندر آپ یہ سروے کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو اپنے نبی کے نہیں بنے، تو میں مالک ہوں فیکٹری کا، یہ میرے کیسے بن جائیں گے؟ آپ کسی بازار میں دکانوں پہ سروے کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ملازم جو ہیں یہ تو نبی کے نہیں بنے، تو میرے کیسے بن جائیں گے؟ میرے کیسے بن جائیں گے؟ ایسے ہی گھر میں اپنے آپ کریں گے، سروے کریں گے۔ آپ کا گھر میں 8-10 لوگ رہتے ہیں تو آپ ان کا سروے کرتے ہیں جن سے آپ کو رنجشیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، ان کا جب سروے کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو نبی کے نہیں بنے، تو میرے کیسے بن جائیں گے؟ تو آپ کو ساری کہانی سامنے آ جائے گی کہ جو نبی کا نہیں بنا، جنہوں نے احسان کرنے کی حد کر دی ہے، جو ان کے نہیں بنے، تو یہ میرے کیسے بن جائیں گے؟ یہ میرے کیسے بن جائیں گے؟ تو اللہ بولو درود پاک پڑھنا یا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نفع کی بات نہیں ہے۔ اللہ بولو سب سے بڑی نفع کی بات ذکر کرنے والے کے لیے، میرے تیرے لیے ہے، میرے تیرے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام دینا تھا، جو آخرت میں دینا ہے، ان باتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، ان باتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت بایزید بسطامی یا جنید بغدادی جیسی ہستیوں سے بھر جائے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور خدا نہ خاصا سارے منکر ہو جائیں، یزید بن جائیں، تو اللہ کے محبوب کا کوئی مقام گھٹنا نہیں ہے۔ باتیں ہو چکی ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں۔ مقام محمود جو ہے وہ مل کے رہنا ہے اور مل ہی کے رہنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ملنا ہے۔ فیصلے تو ہو چکے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین بن چکے ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، بات ہو چکی ہے، بات ہو چکی ہے۔ آپ حبیب خدا ہیں، آج بھی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ بولو اگر ہم ذکر رسول کریں گے تو مقام ہمارے بڑھیں گے، اگر ہم ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑیں گے تو اجڑیں گے ہم، ذلیل و خوار ہم ہوں گے، نقصان ہمارا ہوگا۔ کتنا نقصان ہوگا؟ صرف ایک چھوٹی سی حدیث پاک کا بیان کر کے آج کا موضوع یہ مکمل ہو جائے گا۔ صرف آپ کا حضرات کے ذمے یہ سروے لگانا تھا کہ میں امت کی نبض دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں تحقیق نہ کروں۔ دیکھیں کئی بار میں بیانات میں کہتا ہوں کہ اللہ ہم مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی نہیں ہیں کہ ہمارا ذہن تنگ ہے۔ الحمدللہ ہم نے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی، ہم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، ہر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم جو بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا یہ موقف ہے، دروازہ کھلا ہے، آپ ہمارے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، مثبت ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہماری اصلاح کرو اگر ہم غلط ہیں۔ تو اسی سلسلے میں میں نے کہا ہے کہ جو میری تحقیق ہے یا میرا مشاہدہ ہے وہ ایک طرف آپ بھی کریں، تاکہ اگر جو میں دیکھ رہا ہوں وہی آپ دیکھتے ہیں، وہی اعداد و شمار آپ لے کر آتے ہیں، تو ہمارے کام کرنے کا انداز کوئی اور ہوگا۔ اور اگر آپ کے اعداد و شمار بہت ہی حوصلہ افزا آتے ہیں تو پھر اس کے کام کرنے کا انداز کوئی اور ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ گھر میں پڑھنے والا ہے تو اس کے ساتھ سلوک اور ہوتا ہے، ایک گھر میں بچہ نکھٹو ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، بگوڑا ہے، شرارتی ہے، ہڈ حرام ہے، اس کے ساتھ سلوک اور ہوتا ہے۔ تو آج اللہ والو یہی تو رونا بنا ہوا ہے، یہی تو میں روتا ہوں کہ حرم میں بیٹھا بابا وہ بھی وظیفے بتا رہا ہے، ایک تنظیم کا بابا ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ بھی وظیفے بتا رہا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک عامل کے ڈیرے تک ہر بندہ ریڑی والے سمیت وظیفے بتا رہا ہے۔ پھر میں کتنی بار کہتا ہوں کہ کتابیں رسالے یہ وہ تو گئے تیل لینے کے لیے، یہ جو آج کے یوٹیوبرز ہیں، لونڈے لپاڑے ہیں، وہ بھی تجھے مجھے وظیفے بتا رہے ہیں۔ پھر قیامت پہ قیامت یہ ہے کہ موٹیویشنل سپیکرز
وہ بھی وظیفے بتا رہے ہیں۔ پھر اس قیامت کے اوپر قیامت کیا ہے کہ جو کل تک وظائف کو مانتے نہیں تھے، وظائف کے نام سے چڑھتے تھے، آج وہ جمعے کے خطبے کے بعد ممبر رسول پہ وظائف بتا رہے ہیں۔ تو امت کو کہاں لگا دیا ہے؟ فرائض سے امت بھاگ گئی تو امت کدھر لگ گئی؟ وظائف کی طرف، کہ دل میں ایک محبت بیٹھ گئی۔ دل میں محبت بٹھانی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بیٹھے گی ذکر رسول سے، درود پاک سے۔ جتنا نبی علیہ السلام کا ذکر ہوگا، سیرت کا، سورت کا، درود پاک کی صورت میں، نعت شریف کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، ادب میں، نثر میں، جو بھی ماحول آپ کو ملتا ہے اس میں بیٹھے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں محبت آتی جاتی۔ ہمیں بتائے گئے وظائف کے فضائل، ہمارے دل میں محبت آ گئی وظائف کی۔ ہمارے سامنے نبی کی بات ہی نہیں ہوئی، تو نبی کی بات جب نہیں ہوئی تو محبت کہاں سے آ جاتی؟ تو میں نے پھر یہ بات عرض کی ہے کہ اگر تو اعداد و شمار اچھے آتے ہیں تو ہم امت کو اس طریقے سے لے کر چلے، سلوک وہ کریں۔ اگر اعداد و شمار وہی آتے ہیں جن کا میں گمان کر رہا ہوں یا مجھے امید ہے، تو پھر امت کا علاج کسی اور طرح ہوگا، سلوک کوئی اور ہوگا، یا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا انداز پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ بولو آج کتنی بڑی محرومی ہے کہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے دور ہوئی۔ جب ذکر سے دور ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بھی دور ہو گئی۔ جب حضور کی ذات اقدس سے دور ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ آپ کے کرم، آپ کی رحمت، آپ کی دعاؤں سے محروم ہو گئی۔ آج انفرادی طور پہ بھی یہی مسئلہ ہے اور اجتماعی طور پہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم اجتماعی طور پہ بھی پٹ رہے ہیں اور انفرادی طور پہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں جو ہے وہ ہمیں لگ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو کہل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کا ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں جاگتے رہیے گا، صرف دو فکریں ہیں، دن اور رات میں محض 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس نے محض 3 مرتبہ درود پاک ایک دن کے اندر اور 3 مرتبہ درود پاک رات میں پڑھا، لیکن شرط اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ لگائی کہ میری ذات سے نسبت کی وجہ سے، میری ذات سے محبت کی وجہ سے، یعنی مغر و لا پروگرام نہیں، وظیفوں کی نیت سے نہیں کہ میں یہ پڑھوں گا تو یہ مل جائے گا، تو یہ پڑھوں گا تو یہ مل جائے گا، کاکا مل جائے گا، کاکی مل جائے گی، دکان مل جائے گی، بچی مل جائے گی، بیوی مل جائے گی، فلاں نعمت مل جائے گی، نہیں، محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو سامنے رکھ کے، آپ کی ذات کو سامنے رکھ کے، آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کے، آپ کے تعلق کو سامنے رکھ کے، آپ کے مقام اور عظمت کو سامنے رکھ کے، جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے دن میں 3 بار اور رات کو 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اللہ بولو اب یہ حدیث پاک آپ نے سنانی نہیں ہے، جب آپ نے سروے کرنا ہے سنانی نہیں ہے، سنانی نہیں ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر سروے کرتے جانا ہے، پھر یہ فقیر آپ کو یاد آتا جائے گا کہ کیسی کیسی پھٹکار ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے، کیسی کیسی پھٹکار ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ آج ہم 3 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 3 بار کہنے سے محروم ہیں۔ 3 گھنٹے تھانے کچہریوں میں، ڈاکٹروں کے پاس، بازاروں میں، مختلف جگہوں پہ انتظار میں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، گاڑی کا انتظار، جہاز کا انتظار، سواری کا انتظار، اپنے تیار ہونے کا۔ ایک شوہر ہے وہ آدھا گھنٹہ گیٹ پہ کھڑا رہتا تھا، بیوی کیا ہے؟ تیار ہو رہی ہے، بیوی کیا ہے؟ تیار ہو رہی ہے۔ میں اللہ والو کہتا ہوں کہ آپ جوتا پہن رہے ہیں، جوتا آپ بعد میں پہنیں گے، 3 بار آپ درود پاک پہلے پڑھ لیں گے، جوتا بھی وہ کیا ہو؟ تسمے والا نہ ہو، عام جوتا ہو، جس طرح کھلا جوتا ہوتا ہے، وہ جوتا بھی آپ پہن رہے ہو تو جوتا پہنتے پہنتے اللہ والو بندہ 3 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے۔ ہماری غفلت کا یہ عالم ہے
کہ رب نے اپنی رحمت سے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اتنا دور کر دیا کہ اللہ نے 3 بار دن میں اللہم صلی علی محمد اتنے الفاظ کہنے سے بھی ہمیں محروم کر دیا، تاکہ نہ ان کی زبانوں سے نکلے اور نہ ان کے اوپر میری رحمت جو ہے وہ نازل ہو، تاکہ جس حال میں یہ جی رہے ہیں اسی حال میں ان کو موت آئے، پھر کل قیامت کے دن یہ ہوں گے تو پھر ہم ان سے ایک ایک بات کا سوال کریں گے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک تم نے پھر ہمارے پاس آ کر رہنا ہے اور حساب ہو کے رہے گا، حساب ہو کے رہے گا۔ پھر معلوم ہوگا کہ 3 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس 3 بار درود پاک پڑھنے کی کیا قیمت اللہ وہاں لگاتا ہے، کیا مقام دیتا ہے۔ لیکن اللہ والوں پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آنکھیں تو کھل جائیں گی، ڈیلے تو باہر آ جائیں گے، دماغ بھی کھل جائے گا، لیکن بات تو یہ ہے کہ فائدہ کیا ہوگا اس وقت؟ فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا سوائے پچھتاوے کے۔ تو اللہ والو جب آپ سروے کر لو، آپ کو معلوم ہو جائے 10 لوگوں کا، تو پھر آپ نے پیار محبت کے ساتھ جو باتیں میں نے آپ سے اب کہی ہیں آخر میں پھر ان لوگوں کو یہ سمجھانی ہے کہ اللہ والے اتنی محرومی، اپنے نبی سے اتنا منہ موڑ لیا ہے، اپنے نبی سے اتنی بے وفائی، اتنی جدائیاں ڈال لی ہیں، اتنے فاصلے پیدا کر لی ہیں، تو کل قیامت کے دن تو دور کی بات ہے، کل قبر میں پہلے تم نے اترنا ہے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے؟ کس نے نہیں مرنا؟ وہ کہے گا میں نے مرنا ہے، تو انہوں نے کہا جب مرنا ہے تو جب اللہ نے نبی کی قبر میں پہچان نہ دی تو کس کو آوازیں دے گا؟ تو کاروبار کو آوازیں دے گا، اپنے باس کو آوازیں دے گا، کس رشتے کو آوازیں دے گا؟ کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب کی اس وقت پہچان نہ دی، تو نے جب سوال کرنے والوں نے سوال کیا تو اب نبی کو پہچان نہ سکا، تو تیرا کیا حشر ہوگا؟ پھر حشر میں ویسے بھی نشر ہوگا، جس کی قبر اچھی نہیں ہے اس کا حشر کیسے اچھا ہو جائے؟ تو پھر پیار سے ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ والے ایک بار درود پاک پڑھنے کے اوپر 4 رحمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کی ہے کہ جس نے ایک بار کہا اللہم صلی علی محمد، اللہ اس کو 4 انعام عطا فرمائے گا، 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند، ایک بار درود پاک پڑھنے پہ۔ اور جس نے 3 بار درود پاک پڑھا اس کو آج کی حدیث پاک آپ نے سنانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو کہر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں محض 3 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرے پہ درود پڑھا، اللہ کی رحمت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اللہ دن اور رات کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اپنے گناہوں کو جوڑے جا رہا ہے اور ان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تو کڑکی میں آتا جا رہا ہے، ہر وقت تو پریشان ہے، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی دفتر کی پریشانی۔ ایسے ہی گھر میں عورتیں ہیں، جب وہ یہ سروے کریں پھر فقیر کی یہ باتیں انہیں سنائیں کہ گھر میں تیری بیٹیاں جو آ کر بیٹھی ہیں، گھر میں جو حالات خراب ہیں، خامن سے جو تو پٹتی ہے، ذلیل و خوار ہوتی ہے، ساس سے جو تو پٹ رہی ہے، بہو سے جو تو پٹ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم نے نبی کو چھوڑ دیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ تو جس کو اللہ چھوڑ دے اس کا والی وارث کون ہوگا؟ عامل ہوگا، تویز داغا ہوگا، لٹکانے سے، جلانے سے، دبانے سے، پلانے سے کام بنیں گے؟ نہیں، حضور کی غلامی میں آنے سے کام بنیں گے۔ ہم یہ امت کو درس دے رہے ہیں کہ بھائی لٹکانے، پلانے، جلانے، دبانے سے کام نہیں بنیں گے، کام بنیں گے تو اے اللہ میری توبہ، پھر حضور کی غلامی میں آنے سے کام بنیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کیا ہے کہ کوئی حضور کا غلام ہے تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور کثرت کے ساتھ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے درود و سلام پڑھو۔ جوں جوں درود پڑھتے جاؤ گے کملی والے کی نگاہ ہوتی جائے گی، اللہ بھی فضل فرماتا جائے گا، اللہ کا نبی بھی دعا کرتا جائے گا، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی اللہ آسان کر دے گا۔ تو جب آپ سروے کر لیں، اگر حوصلہ افزا ہو تو ان کو اور حوصلہ دینا ہے، ان کی اور حوصلہ افزائی کرنی ہے، دعا کرنی ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر وہی کچھ نکلے جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر کیا ہے، پھر ان کو یہ شافی کا بیان مختصر کر کے سنانا ہے کہ اللہ والے ہم کیسے بدبخت ہو گئے، نبی سے بڑھ کے کوئی محسن نہیں ہے،
नबी से बढ़ के कोई मोहसन नहीं है। हम अपने मोहसन को ही भूल गए। तो जो एहसान फरामोश होता है फिर उसकी कोई ज़माने में औकात नहीं होती। तो सबसे बड़ी मुसलमान की एहसान फरामोशी क्या है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेवफाई। और उस बेवफाई की शक्ल क्या है कि हम जिक्र से दूर हुए, जब जिक्र भूला तो सुन्नतें ख़त्म हो गई, सुन्नतों से भाग गए। जो नबी दिन में कभी याद ही नहीं आया, हल्ला वालों उसकी सुन्नत याद आएगी? कपड़े पहनते सुन्नत याद आएगी? खाते हुए सुन्नत याद आएगी? सोते हुए सुन्नत याद आएगी? बैतुल खला में जाते सुन्नत याद आएगी? तिजारत करते हुए सुन्नत याद आएगी? सवारी में बैठते उतरते सुन्नत याद आएगी? जब नबी का जिक्र ही नहीं है, नबी याद नहीं आया, तो अल्लाह बोलो नबी की सुन्नत कैसे याद आ जाएगी? फिर इत्तबा और अताअत की तौफीक कैसे मिल जाएगी? तो पहले याद है, पहले दुरूद पाक है। जब दुरूद पाक पढ़ोगे, हर पल अल्लाह का नबी जब याद रहेगा, फिर जो काम आप जिंदगी में करोगे तो आपके दिल से आवाज आएगी, जो मैं कदम उठाने लगा हूं क्या मेरे नबी ने ऐसे ही उठाया था? तो हुजूर की अताअत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा, ये भी आपका जिक्र है, ये भी आपकी याद है कि आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह के नबी आपके जहन में हैं, उनके अहकामात, उनकी सुन्नतें आपके जहन में हैं। तो ये भी एक याद की शक्ल है। एक क्या है? जिक्र लिसानी जिक्र है, जुबान से आप जिक्र कर रहे हैं। और एक क्या है कि आपके तमाम अज़ा जिक्र कर रहे हैं कि मैंने लिबास ऐसे पहनना है जैसे मेरे नबी ने पहना है, मैंने चेहरा ऐसे बनाना है जैसे मेरे नबी ने बनाया है, मैंने पगड़ी ऐसे लगानी है जैसे मेरे नबी ने लगाई है, जूता मैंने ऐसा लेना है जैसे मेरे नबी ने पहना है, लिबास मैंने ऐसा ढीला पहनना है, खुला खुला जैसे मेरे नबी ने पहना है, खाने का मेरा तरीका ऐसा होगा जैसे मेरे नबी का तरीका है, पहनने का तरीका कौन सा होगा? मेरे नबी का। बैतुल खला जाना आना, बीवी के पास आना जाना, तिजारत करना, जिंदगी के तमाम मामलात में मेरा नबी आगे होगा, मैं मुक्तदी बन के हाथ बांध के गुलामों की तरह पीछे होऊंगा। हमने जिंदगी की नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत में इक्तदा में शुरू की है, ईमान लाकर। दरमियान में ही हम भाग गए हैं। नमाज उधर चल रही है, जिंदगी गुजर रही है और हम दरमियान में गाफिल हो गए, सो गए हैं। तो अल्लाह वालों, जो नमाज में सोचेगा उसकी नमाज हो जाएगी। तो इसलिए तो जब नमाज में कुछ सोचे तो वजू टूट जाता है, उसके लिए क्या होता है? दोबारा वजू करके आओ। तो आप हजरात, मेरे लिए भी ये है कि जो हजूर की सुन्नतों से दूर हट गए हैं, तौबा करके दोबारा हजूर की इक्तदा में आ जाएं। इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी की जो नमाज है वो भी खैरोफियत से अदा हो जाएगी। तो जब ज़िंदगी ये वाली अच्छी गुजरेगी तो कब्र भी अच्छी होगी। तो जिसकी कब्र अच्छी है इंशाअल्लाह फिर उसका हशर भी अच्छा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको, सुनने वालों को भी दिन रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आज सर्वे के साथ सिर्फ मैंने एक छोटी सी बात, छोटी सी हदीस पाक आपको दी है। आज सिर्फ आपके ज़िम्मे काम लगाना था, सर्वे। तो आप हजरात इंशाअल्लाह इसी हफ्ते के अंदर, यानी आज जिस तरह मंगल है, ट्यूसडे है, तो अगले मंगल तक आप अपना सर्वे मुकम्मल करके दुनिया भर से हमारे पास भेजें। जो यहाँ आप हजरात सुन रहे हैं, आप बिलमुशाफा हमें जमा करवा दें तहरीरी तौर पे कि मैंने फ़लाँ जगह पे सर्वे किया, मेरा ये नाम है, मैं ये काम करता हूँ और ये शहर है। इतने लोगों से मैंने ये सवाल किया जो आपने कहा था कि आज कितनी बार दुरूद पाक पढ़े, उनमें से इतने लोगों ने ये जवाब दिया, इतने लोगों ने ये जवाब दिया, इतने लोगों ने ये जवाब दिया। बाकी फिर हम उसको कंपाइल करके उसकी एवरेज जो है वो खुद निकाल लेंगे और उम्मत के सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह उसके मुताबिक हम आगे अपने चैनल कमली को लेकर चलेंगे, ताकि उसी के मुताबिक हम बयानात आगे करें कि इस वक्त ज़रूरत क्या है, हमने उम्मत को देना क्या है, हमने उम्मत को देना क्या है। क्योंकि मौलज की जिम्मेदारी है कि वो हर पल अपना हाथ अपने मरीज की नब्ज पे रखे। हमने ये नहीं देखना कि पहले वालों ने दावत का काम कैसे किया, हमने ये देखना है कि दावत का काम तो वैसे ही है जैसे बड़ों ने किया, हमारे बुजुर्गों ने किया, लेकिन अब जो हालात उनके थे वो हालात ऐसे नहीं है। तो हमने काम तो वही करना है, तरीका वही होगा, लेकिन हालात क्योंकि मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए हमारे जो इस्लाह की कोशिश है या काम का थोड़ा तरीका है वो माहौल के मुताबिक बदलेगा। जिधर काम की ज़रूरत ज़्यादा है उधर हम काम करेंगे, जिधर काम की ज़रूरत कम है उधर हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। एक आदमी पहले ही दुरूद पाक पढ़ रहा है तो उसको क्या दुरूद पाक पढ़ने की आप तलकीन करेंगे?
ایک آدمی پہلے ہی نیکوکار ہے تو اس کو کیا آپ تلقین کریں گے، بلکہ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ مل کے کام کرو۔ تو یہ ساری باتوں کا معلوم تب ہوگا جب آپ حضرات سروے کر کے ہم تک پہنچائیں گے، پھر اس کے مطابق اگلے ہفتے کے بیانات ہم ترتیب دیں گے کہ ہم نے کس موضوع پہ بیان کرنے، امت کو اس وقت کن کن باتوں کی ضرورت ہے، تو تاکہ آگے جو ہم اپنی صلاحیتیں ہیں وہ ایسے بے ہنگم نہ لگاتے جائیں کہ ایک ہی موضوع لے کے پھرتے رہیں، پتہ چلے کہ ضرورت کسی اور موضوع کی ہے۔ تو وہ آپ کے سروے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کن کن موضوعات کے اوپر بیانات ہونے ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے اس کام کے لیے، تو ہم انشاءاللہ آپ کے سروے کے مطابق آگے آپ کی خدمت کریں گے، انہی موضوعات کا انتخاب کریں گے تاکہ جو 2-3 بیان قمری چینل کے لیے ہوتے ہیں ہفتے میں، تو وہ پھر انہی موضوعات کا انتخاب کیا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات جنہوں نے نیت کی ہے سروے کرنے کے لیے، اللہ ان کے لیے بھی رستے آسان کرے کہ وہ اس تحقیق میں ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اور ہو سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے جو ہمارے پیار کرنے والے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، متعلقین ہیں، ان میں سے کوئی سروے ایسا کر کے آئے، اس کے اعداد و شمار ایسے اس کے سامنے آئیں کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے، تو اس کے زبان سے، اس کے دل سے کوئی ایسی دعا، ایسے الفاظ نکل جائیں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے۔ اللہ سب کو ہدایت دے دے، ان کو بھی دے دے، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی